رابعہ بصریہ آپ نے سن رکھا ہے ولیہ تھی، اتنی بڑی مقام والی تھی. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا ایک میسج کہ لوگ کعبے جاتے ہیں، کعبے بیٹھتے ہیں، کعبے جاتے ہیں اور کعبے بیٹھتے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ لکھا ہے لوگ کعبے جاتے ہیں اور کعبے بیٹھتے ہیں، ان سے وہ لوگ کروڑوں درجے بہتر ہیں جو اپنے رب کے آگے بیٹھتے ہیں. بیٹھے کعبے میں ہیں لیکن رب کے لیے نہیں بیٹھے، لذات کے لیے بیٹھے ہیں. لیکن بیٹھا مسجد میں ہے، بیٹھا گھر میں ہے، لیکن بیٹھا رب کے لیے. اس کی بیٹھک اس سے بھی اچھی ہے. ابو جہل کعبے بیٹھتا تھا، ابو لہب بیٹھتا تھا، رب کے لیے نہیں، اصنام کے لیے. فرمایا رب کعبے میں بیٹھو رب کے لیے، مسجد میں بیٹھو رب کے لیے. رابعہ بصریہ کعبے میں گئی، طواف کر رہی تھی، اشعار گنگنا رہی تھی. جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا گزر ہوا. فرمایا او دیوانی، پہچان نہیں تھی کہ رابعہ ہے. دیوانی کعبے آ گئی ہے اور کعبے میں آ کے کسی یار کو یاد کر رہی ہے. اس نے تو اپنا یار رب کو بنا رکھا، شادی نہیں کی ساری دن. رابعہ بصریہ مسکرائی. فرمایا جنید طواف کر رہے؟ انہیں کہا ہاں. کس کا؟ انہیں کہا کعبے کا. رابعہ بصریہ کی چیخ نکل گئی. فرمایا جا جنید تو کعبے کا طواف کر، میں تو اپنے کعبے والے رب کا طواف کر رہی ہوں. تجھے یہ نظر آ رہا ہے مجھے مولا نظر آ رہا ہے، تمہیں دیواریں نظر آتی ہیں، ہمیں اس کے اندر اترتے ہوئے اللہ کی تجلیات نظر آ رہی ہیں. ہم پتھر کے پجاری نہیں ہیں، ہم رب کے تجلیات کے پجاری ہیں. یاد رکھنا آج بھی کعبے کی عمارت گر جائے، ہمارا محور پھر بھی عبادت کا سجدہ ادھر ہی ہوگا، کہ ہم اللہ کے قبلے کو جو تجلیات ہیں وہ قبلہ ہے، ہم اس کے آگے جھکتے ہیں، پتھر کے آگے نہیں جھکتے. حضرت عمر نے فرما دیا تھا انی اعلم انک حجر لا یضر ولا ینفع، میں جانتا ہوں ایک پتھر کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ نفع نہ نقصان. وہ تو میں نے اس لیے تجھے چوما اور تجھے سینے سے لگایا کہ میرے محبوب نے تجھے چوما تھا اور سینے سے لگایا. ہم تو تقلید والے، اندھی تقلید والے. کیا ہوگا کیوں چوما اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں. فرمایا خواتین 1000 رکعت روزانہ نفل پڑھنا معمولی بات ہے. تو فرض نہ پڑھے تو سنت چھوڑ دے